قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہماری خوش قسمتی اور سعادت مندی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بے نظیر و بے مثال رہبر و رہنما مقتدا پیشوا عطا فرمایا۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور حدیث اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النور میں سے تلاوت شدہ آیت مبارکہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں شان والے مردوں کی بات بیان فرماتے ہیں۔ وہ مرد، وہ رجال جو بڑی شان والے اور بڑے مقام والے اور بڑی عظمت والے ہیں۔ رجل کی جمع رجال۔ اللہ رب الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب
شان والے وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں شان والے مردوں کی بات بیان فرمائی، وہ جن کی شان بڑی ہے اور جن کا مقام اور مکان بھی بڑا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا عارضی ہے، آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے۔ ہر ایک کو اللہ نے جتنی زندگی عطا فرمائی وہ اپنی زندگی کا وہ حصہ گزار لینے کے بعد اسے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے، طوعاً یا کرہاً، یہ دنیا فانی کو خیر آباد کہنا ہی پڑتا ہے۔ اور جب موت کا پیغام آ جائے تو پھر جو چھوٹا ہے اسے بھی موت کو لبیک کہنا پڑتا ہے، اور جو بڑی عمر کا ہے اسے بھی موت کو لبیک کہنا پڑتا ہے۔ موت جب آتی ہے نہ وہ جوان کو دیکھتی ہے، موت جب آتی ہے نہ وہ بچے اور بوڑھے کا لحاظ کرتی ہے، موت جب آتی ہے نہ وہ روتے ہوں کا خیال کرتی ہے، اور موت جب آتی ہے نہ وہ خوش ہوتے ہوں کا احساس کرتی ہے۔ اس فانی دنیا میں جس میں اللہ رب الرحمن نے ہمارا تھوڑا سا ٹھہرنا مقرر کیا، چند بے وقوف ایسے ہوں گے، بلکہ چند کیا ایک بہت بڑی تعداد ایسے بے وقوفوں کی ہوگی جو اس دنیا کو اصل سمجھ کر یہیں پر ہی اپنا سب کچھ اور اپنی ساری محنت کر گزرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کثرت اور ایسے لوگوں کی بھرمار جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور اپنی اس زندگی کے اندر پوری زندگی دنیا بنانے میں گزار دی، اور اس بات کو وہ بھلا بیٹھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی کیوں، اللہ نے ہماری تخلیق کیوں کی، اور اللہ رب الرحمن نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا۔ انسانوں میں سے ایک بہت بڑی اکثریت کا یہ سمجھنا ہے، اور وہ اکثریت یہ بات جانتی ہے اور اسے ہی وہ اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا کر رہتی ہے کہ یہاں تجارت کر لی جائے، یہاں خرید و فروخت کر لی جائے، اور دنیا کے ان رشتوں کے اندر انہی دنیا میں مگن ہو کر رہا جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہوتی، اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی وقت اور مقام ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک بھی نہ دیتا۔ یہ گھٹیا، بیکار اور ناکارہ ہے، اور اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نافرمان کو بھی دیتا ہے اور فرمانبردار کو بھی عطا کرتا ہے۔ یہاں اللہ توحید کا انکار کرنے والے انہیں بھی بہت کچھ دیتا ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ رب الرحمن انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ تو دنیا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پھر پڑھ لکھ کر جوان ہوئے اور تجارت کی اور بیع کی، تجارت ہے اور خرید و فروخت ہے، یہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادات میں سب سے سپریم عبادت وہ ہے ایک بندہ مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔
نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر عظیم ہے اور بہت بڑی اس کی ایک اہمیت ہے اور مقام ہے، اور اس پر قرآن مجید کی 30 اور آیات ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، اور ان عبادات کے اندر اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی، سب سے سپریم عبادت وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ ہمارا مقصد تجارت اور بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا۔ یہ کھانا پینا ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے۔ اور ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے اللہ رب رحمان کی عبادت کرنا۔ لیکن بہت سے لوگ وہ اپنے مقصد حیات کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اذان سنیں گے مگر کانوں کو پرواہ نہیں ہوگی، اللہ نے مال دیا مگر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں پڑتی۔ لیکن ایسی شان والے مرد بھی ہیں کہ جو دنیا کے شغل میں اپنے آپ کو اتنا مشغول نہیں رکھتے کہ ان سے ان کی نمازیں چوک جائیں یا وقت پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ان سے رہ جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ۔ وہ بڑی شان والے مرد اب جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کرے ان کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا۔ دنیا والوں کی نظروں میں بخت آور وہ ہے، بڑے خوش نصیبوں والا وہ ہے جس کے پاس تجارت بہت زیادہ ہے، خرید و فروخت بہت زیادہ ہے، دنیا کا مال زیادہ جمع کر لیا۔ حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ میرا مال اتنا ہی ہے جتنا میں نے کھا لیا اور کھا کر فضلہ کر دیا، میرا مال اتنا ہی ہے کہ جتنا میں نے پہن لیا اور پرانا کر لیا، اور میرا مال اتنا ہی ہے کہ جو میں نے اللہ رب رحمان کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، وہ بھی خوش نصیب ہوگا کہ جسے دنیا سے جاتے ہوئے کفن کی 3 چادریں نصیب ہو جائیں، ورنہ کوئی معلوم نہیں کہ کس کا انت اور کس کا انجام کس طرح ہونے والا ہے۔ آیا غسل اور کفن نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ انسان اس دنیا سے ظاہری طور پر جو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے میرے بھائیوں، وہ صرف کفن کی 3 چادریں ہیں، اور وہ بھی اتنا گھٹیا اور نکارا کپڑا ہے کہ کوئی بھی غریب سے غریب ان کپڑوں میں اپنے لیے لباس بنانا پسند نہیں کرتا، اور وہ کفن کی 3 چادریں اتنی ردی اور بیکار ہو جاتی ہیں کہ کوئی چور ان کفن کی 3 چادروں کو قبر میں سے چوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ محنت زیادہ ہے اور رزلٹ تھوڑا ہے۔ اگر چور کفن چوری پہ اتر آئے تو اسے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور اس چوری کے بدلے میں جو اس کو ملنے والا ہے وہ برائے نام ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی سمجھدار بندہ وہ معمولی چوری کرنے والا وہ کبھی بھی کفن چوری نہیں کرے گا۔ تو دنیا میں ہمارا مال میرے بھائیوں کتنا ہے؟ ظاہری طور پر دنیا کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ جس مال کے مالک بنتے ہیں، اگر ہمیں غسل اور ہمیں کفن نصیب ہو جائے تو فقط یہ کفن کی 3 چادریں، ورنہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ نہ معصوم کو دیکھتا ہے، نہ جوان کی پرواہ کرتا ہے، نہ بوڑھے کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ جب آتا ہے موت کا فرشتہ، وہ ملک الموت، وہ پھر خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ تو یہ کفن کی 3 چادریں یہی مسلمان کا کل مال ہے جو اس مسلمان نے کفن مل جانے کی صورت میں قبر تک لے کر جانی ہے۔
اور ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ ہم نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ کفن میں بھی جیبیں ہوں گی یا قبر کے اندر بھی جو ہے وہ بینکوں کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمارا مال اتنا ہی ہے جو ہم نے کھایا پیا اور فضلہ کر دیا، جو ہم نے پہنا اور پرانا کر لیا، یا ہمارا مال وہ ہے کہ جو ہم نے اپنے جیتے جی اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یا اللہ کی رضا کی خاطر فی سبیل اللہ اپنے کل مال میں سے 1/3 مال کی وصیت کر دی۔ میرے بھائیوں، انسان کتنا لاچار اور مجبور ہے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور ایک واقعہ یاد آیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک دوست اور اپنے ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے۔ وہ بیمار تھا اور اس صحابی نے سمجھا کہ اس بیماری سے میں اٹھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنا کل کا کل مال راہ للہ وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے اسے اجازت نہیں دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنا آدھا مال راہ للہ وقف کرتا ہوں، اسے اجازت نہیں ملی۔ بالآخر اسے جو اجازت ملی اپنے مال میں سے 1/3 مال وصیت کرنے کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ میں نے خود کمایا، خود بنایا، مگر میں اپنے مال کا جیتے جی مالک نہیں ہوں۔ تو اس دنیا میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہاں، بڑی شان والے مرد جو نماز سے غافل رہا، جو وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل رہا اور دنیا کی زندگی میں مگن اور مست ہو کر یہ دھوکے کی زندگی گزار دی، اس کے لیے خسارہ ہے، اس کے لیے ناکامی ہے۔ اور آج ہم میں سے اکثریت کی یہ حالت ہے، ہاں جی، ہم میں سے اکثریت کی یہ حالت ہے کہ اللہ نے کسی کو دولت دنیا کتنی دی اور کسی کو اللہ نے دولت دنیا کتنی عطا کی، لیکن اگر ہم دین کا معاملہ دیکھیں، نماز کا معاملہ دیکھیں اور زکوٰۃ کا ادا کرنا دیکھیں تو اعمال نامے میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بڑی شان والے مردوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بڑی شان والے مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت۔ ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں، بندہ، انسان اور مسلمان دنیا کے شغل میلے میں وقت پر نماز ادا نہیں کرتا، وقت پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تجارت اور لین دین اور خرید و فروخت میں بیٹھ کر وہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے سے سستی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے گاہکوں کو کور کر کے کامیابی حاصل کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ناکام اور نامراد ہوا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ شان والے مردوں کی شان یہ ہے، وہ بڑی شان والے مرد کہ جو اللہ کا ذکر ہر وقت جاری ہے ان کی زبان پر، اگر وہ دکان پر ہیں، اگر وہ چلتے پھر رہے ہیں، اگر وہ جنگ میں ہیں، جہاد میں ہیں، بازار میں ہیں، جہاں بھی شان والا مرد ہوگا بندہ مومن کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل ذکر حدیث نمبر 3375 کے اندر فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان، تیری زبان ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ اور سبحان اللہ، ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے کتنا ذکر سکھایا۔ رات کو سو رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں ذکر سکھایا، صبح کو اٹھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے ذکر سکھایا، لیٹرین میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے ذکر بتایا، نیا کپڑا پہن رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے ذکر بتایا، ہم کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، دودھ پی لیا،
اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر بتایا تو شان والے مردوں کی شان یہ ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ، وہ کھانا کھا چکتے ہیں تو الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ شان والے مردوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتے، انہیں اللہ کے ذکر سے کوئی بھی چیز غافل نہیں کرتی۔ وہ لیٹرین میں داخل ہو رہے ہیں تو یہاں پر بھی وہ دعا پڑھ کر کے داخل ہوں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہ لیٹرین خانے سے باہر آ رہے ہیں تو تب بھی وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، غفرانک۔ وہ پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ، وہ دودھ پی رہا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھے گا، اس نے دودھ پی لیا، پورا کر لیا تو تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرنا نہیں بھولتا۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اللہ کا نام یاد کوئی نہیں کرتے، نتیجہ یہ کہ ہمارے کھانے کے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ہم کھانا کھا لیتے ہیں مگر اللہ کو یاد نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہے کہ جانور کی طرح پیٹ بھر کر کھا لیا مگر اتنا کھانے کے باوجود بھی طبیعت کو سکون نہیں ہے، اس لیے کہ کھایا تو اللہ کا نام نہیں لیا اور کھا لیا تب بھی اللہ کا نام نہیں لیا۔ یعنی ایمان والے مردوں کو، بڑی شان والے مردوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ بعض تو وہ ہوں گے جو تاجر ہیں، خرید و فروخت کرنے والے، وہ سستی کریں گے اور نماز کو وقت پر ادا نہیں کریں گے۔ بعض وہ بد نصیب ہیں جو دنیا کے بھی غریب ہیں اور قبر و آخرت کے بھی غریب ہیں، ان کے پاس دنیا کا ٹکا پیسہ بھی کوئی نہیں ہے اور انہیں نماز پڑھنا بھی وقت پر نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا اور دنیا کی چکا چوند یہ انسان کو اللہ کی عبادت سے، نماز پڑھنے سے اور اللہ کے ذکر سے اور وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کر دیتی ہے، بندے کو اللہ کا ذکر اور اس کی راہ میں کام کرنا اور نماز پڑھنا بھلا دیتی ہے۔ لیکن شان والا مرد ہے تو وہ جتنی بڑی اس کی مصروفیت کیوں نہ ہو، وہ نہ اللہ کے ذکر کو بھولے گا، نہ نماز کو وقت پر ادا کرنا بھولے گا۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تجھ پر نماز پڑھی جائے۔ سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ پر نماز پڑھے جانے سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنا لیتا ہے، مطلب اپنی نماز جنازہ سے پہلے اپنے آپ کو پابند صلاۃ بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیتا ہے اور اسے کوئی دنیا کی چیز غافل نہیں کرتی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تجارت میں ہے، یہ خرید و فروخت میں ہے، یہ بازار میں ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر کو کیوں نہیں بھولتا؟ یہ نماز کو وقت پر ادا کرنا کیوں نہیں بھولتا؟ ہاں جی، یہ زکوٰۃ وقت پر ادا کرنا کیوں نہیں بھولتا؟ اس لیے کہ اللہ رب الرحمن نے اس کی وجہ اور ریزن بھی بیان کر دیا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ بڑی شان والے مرد قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، یہ بڑی شان والے مرد قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ ان ایمان والوں کو معلوم ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ یوم الحساب ہے، وہ حساب کا دن ہے۔ اللہ نے پوچھ لینا ہے، سب سے پہلا سوال اور کوسچن یہ ہوگا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے، بتاؤ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ تو اللہ رب العالمین کو تو نہ کوئی دھوکہ دے سکے گا، نہ اللہ سے جھوٹ بول سکے گا، نہ بے نمازیوں کی کوئی شفاعت اور سفارش کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے حقوق میں میرے بھائیوں سب سے پہلا جو سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کا سوال ہوگا، اور جس کی نماز درست نکلی اور صحیح نکلی وہ کامیاب بھی ہوگا اور آگے مزید اس کی اعمال نامے میں جانچ پڑتال بھی چلے گی، پوچھ توچھ بھی ہوگی۔ لیکن جو نماز میں 0 نمبر لے گیا، بے نمازی ہوا، سستی کرنے والا ہوا، تجارت اور خرید و فروخت اور دنیا کے شغل میلے میں نماز نہ پڑھنے والا یا نماز وقت پر پڑھنے والا نہ ہوا، اس کا کھاتا یہیں پر ہی کلوز کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ آگے مزید اس کے پیپر دیکھنے کی بجائے اسے ویسے ہی جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔
تو ایمان والے کیوں وقت پر ادا کرتے ہیں نماز؟ بڑی شان والے لوگ کیوں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اور کیوں وہ زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہے، یہ یوم الحساب ہے، جو یوم الحساب ہے، حساب کا دن ہے۔ اب زبانی کلامی ہر مسلمان یہ مانتا ہے اور کہتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ قیامت نے آنا ہے، لیکن جو یاد رکھو، جو نماز سے غافل ہو گیا، جو مالدار ہو کر زکوٰۃ دینے سے سستی کر گیا، وہ بھلے بڑے بڑے سائن بورڈ لکھوا لے کہ قیامت کا دن آنا ہے اور حساب و کتاب کا دن ہونا ہے، ہاں جی، وہ دراصل قیامت کو نہ ماننے والا ہے۔ جو مان لیتا ہے وہ مرنے کی تیاری کرتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ مان کر بھی نہیں ماننے والا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن ہمیں بھی ان بڑی شان والے مردوں میں کرے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا مرنا جینا ہنسنا مسکرانا غمی خوشی شادی مرگ ہر معاملے میں ہماری زبان پر اللہ رب الرحمن کا ذکر اور اس کا ورد اور اس کی یاد جاری اور ساری ہو، اور چاہے کوئی تختہ دار پر ہو، پھانسی کے پھندے پر ہو، ایسا ایمان اللہ عطا کر دے کہ ادھر سے مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگائے اور یہ اپنی آخری خواہش کا اظہار یہ کرے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور پیارے نبی کے صحابہ نے ایسا کیا، سولی دینے والوں نے سولی پر کھڑا کیا، لیکن اس نے سولی دینے والوں سے کہا کہ میری آخری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہم اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ صحابی ابھی سولی پر ہے، تختہ دار پر ہے، کہتا ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور پھر اسے وقت دیا جاتا ہے۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر کر کے کہتا ہے میرا دل تو چاہتا تھا کہ ان 2 رکعتوں کو بڑا ہی لمبا کروں، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ تم سوچو گے کہ یہ موت سے بچنے کے لیے ہیلا کر رہا ہے۔ ایسا ایمان اللہ رب الرحمن کو مطلوب ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر